اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم أجمعين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة أما بعد قال مولانا الحسين عليه السلام في شأن أصحابه ما رأيت أصحابا أبر وأوفى من أصحابي صدق مولانا الحسين عليه السلام صلوات. اس مجلس عزا کی قبولیت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان ایام اعزاء میں اس عزا خانے اور اس شہر میں جو مجالسیں جو عزاداریاں محبت امام حسین علیہ السلام میں ہم سب نے انجام دی ہیں، تمام عزاداریوں اور مجالسوں کی قبولیت کے لیے زندگی کی شروعات سے اس مجلس عزا تک جو عمل بھی ہم نے محبت اہل بیت اور اطاعت پروردگار عالم میں انجام دیا ہے، تمام عبادات اور اعمال کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات ہمارے زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے تمام مومنین اور مومنات عزاداران امام حسین کی دلی حاجتوں کے خصوصاً حاضرین مجلس اور جو مومنین شرکت کرنے والے ہیں تمام کی دلی حاجتوں کے بحق امام سجاد علیہ السلام پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. کائنات کی تمام مشکلات کا حل امام کا ظہور ہے، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. یہ سلسلہ مجالس جو عشرے کی شکل میں سفر کے پہلے 10 دنوں میں یہاں پر عزا خانہ امام حسین حسین عاشور خانے میں منعقد ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ دوسری مرتبہ یہاں حاضر ہونے کا شرف اس عاصی کو اللہ نے عنایت کیا. ان 10 دنوں میں یا ان ایام میں جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے، ارادہ کیا ہے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی پہچان کے موضوع پر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس امید کے ساتھ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی، اس کے بعد جو آپ تک باتیں پہنچ رہی ہیں انشاءاللہ آپ حضرات، آپ بزرگوں کو، آپ جوانوں کو جو باتیں آپ سنیں گے اس پر عمل کرنے کی امام کی شہادت کے صدقے میں، امام سجاد کی فضیلتوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک جملہ مشہور ہے جو آپ حضرات مجالس سے جو متصل ہیں، جو جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے حوالے سے یہ جملہ فرمایا، ما رأیت اصحابا ابر و اوفا من اصحابی، میں نے میرے اصحاب سے نیک اور میرے اصحاب سے باوفا کسی کے اصحاب کو نہیں دیکھا. جتنے باوفا، اس کا جو اردو ترجمہ معمولاً کیا جاتا ہے وہ یوں کیا جاتا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. لیکن امام کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اصحاب میرے ہیں ویسے اصحاب میں نے کسی کے نہیں دیکھے. آپ حضرات جو
اہل بیت کے ماننے والے، چاہنے والے اور اس در سے جڑے ہوئے ہیں، بچپن سے ہم کو کچھ عقیدے سکھائے گئے ہیں۔ ان عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے امام، جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، معصوم ہے۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر میدان میں سچ سے کام لیں، جھوٹ کہیں پر ذکر نہ کریں، کسی آدمی کو حد سے زیادہ بڑھا دینا، چڑھا دینا، کسی کی تعریف حد سے زیادہ کر دینا، یا آدمی کی حقیقت کچھ اور ہے، جملے کچھ کہہ دیے جائیں تو یہ جھوٹ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کہا کہ ایک مولانا کے ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ہم ان کے ماں کے انتقال پر آپ کی طرف سے ایک پرسہ نامہ لکھ رہے ہیں، ایک تسلیت نامہ لکھ رہے ہیں، ہم نے تیار کر لیا ہے، آپ چیک کر لیں۔ تو امام خمینی نے پڑھا کہ آپ کی والدہ محترم کے انتقال پر ہم کو دل کی گہرائیوں سے صدمہ پہنچا، ہمارے دل کو صدمہ پہنچا، ہم اس مناسبت پر آپ کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ تو امام خمینی نے اس دل کو تکلیف پہنچی کہ لفظ کو آپ نے کاٹ دیا، کہا کہ اس کو نکال دو، دکھ پہنچا ہے لیکن جھوٹ کیوں کہہ دو کہ دل کو دکھ پہنچا۔ ایک مومنہ کا انتقال ہوا، ایک مومنہ کے انتقال پر تکلیف ہوئی ہے، لیکن آپ نے جو بڑھا چڑھا کر لکھ دیا ہے کہ دل کو تکلیف پہنچی، یہ جھوٹ ہے۔ خدا کو جواب دینا پڑے گا ہمیں، اس کو نکال دیں۔ دیکھیں جو محتاط رہتے ہیں، جو سچی زندگی کرتے ہیں، وہ اتنے اس جملے پر بھی غور کرتے ہیں۔ جب اہل بیت کے در کا ایک ادنا سا طالب علم اتنا لحاظ کرتا ہے تو پیغمبر اور امام ان کی زندگیوں میں یہ احتیاط، یہ لحاظ کئی درجہ زیادہ ہوگا۔ تو امام اگر کسی کو چڑھا رہے ہیں، مطلب کسی کی تعریف کر رہے ہیں، تو وہ اس قدر تعریف کے قابل ہے کہ تعریف کر رہے ہیں، ورنہ ملاحظوں میں سامنے کے چہرے کو دیکھ کر امام کسی کی تعریف نہیں کرتے۔ تو امام نے جو فرمایا کہ مجھے ایسے اصحاب ملے جیسے اصحاب نیکی اور وفاداری میں نے نہیں دیکھا، میری نگاہوں سے نہیں گزرے۔ تو اس بات کو توجہ کرتے ہوئے جن کی تعریف امام حسین علیہ السلام اتنی بلند کر دیں، تو ہم کو ان افراد، ان اصحاب جن کی تعریف امام نے کی، ان کے حوالے سے غور کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ دیکھیں کربلا ہم نے مثال دی ہے گزشتہ مجلسوں میں، دوسرے جگہوں پر جہاں پر ہم حاضر تھے۔ کربلا ایک ایسا وسیع میدان ہے جس کے حوالے سے ایک آدمی کا پوری طرح سے روشنی ڈالنا محال ہے، ممکن نہیں ہے، آدمی روشنی نہیں ڈال سکتا۔ عزاخانہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں حسینی عزاخانے میں، تو یہاں کے بارے میں اگر آپ حضرات سے پوچھا جائے کہ حسینی عزاخانہ کیا ہے، تو آپ 8-10 جملوں میں یہاں کی آدمی کو پہچان کروا سکتے ہیں کہ حسینی عزاخانہ یہ ہے۔ لیکن کربلا اگر ہم سے پوچھا جائے کہ کربلا کیا ہے، تو کیا 8-10 جملوں میں یا 8-10 مجلسوں میں یا 8-10 سالوں میں ہم کربلا سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھا سکتے۔ کربلا کی مثال ایسی ہے جیسے آپ چنئی سٹی لے لیں۔ چنئی سٹی، کتنے لوگ باہر سے چنئی کو ٹریول کر رہے ہیں، ہر دن لاکھوں کے لوگ آ رہے ہیں سٹی کے اندر، لاکھوں کے لوگوں کے ارادے الگ الگ ہیں، سب کے ایک ہیں، ہر آدمی کا ارادہ الگ ہے۔ ایک آدمی سامان خریدنے کے لیے آ رہا ہے، ایک آدمی سامان بیچنے کے لیے آ رہا ہے، ایک آدمی کپڑا سلانے کے لیے آ رہا ہے، ایک آدمی کپڑا خریدنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو ہزاروں لاکھوں کے لوگ اندر شہر میں داخل ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کے ارادے بھی الگ ہیں۔ اب یہ جو لاکھوں کے لوگ آ رہے ہیں، سب ایک راستے سے اندر آ رہے ہیں یا ہزاروں راستوں سے اندر آ رہے ہیں، سب کے اندر آنے کا راستہ بھی الگ ہے، ٹھیک؟
ہر آدمی الگ الگ، ہزاروں کے راستے ہیں اس شہر کے، ہزاروں کے راستوں سے لاکھوں کے لوگ اندر آ کر باہر جا رہے ہیں۔ اب جو آدمی اندر آ کر باہر جا رہا ہے اس کی ضرورت اور سٹی میں موجود چیزوں میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں جتنا اس کو چاہیے تھا وہ لے کر چلا گیا، اب اس کے ضرورت کی کوئی چیز اندر نہیں رہی۔ آدمی آیا کپڑا خریدنے کے لیے، اس کو چاہیے 10 میٹر، موجود ہے لاکھوں کا میٹر۔ آدمی آیا ہے علاج کے لیے، اس کا درد ہے چھوٹا، ڈاکٹرز ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ آدمی آیا دوائی خریدنے کے لیے، اس کی ضرورت ہے 2-3 دوائیاں، لیکن موجود کتنی دوائیاں ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں۔ تو اسی طرح سے کربلا ہے۔ کربلا اس بڑے سے ملک کی شکل اختیار کر چکا ہے جس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ارادے کر کے آ رہے ہیں، آخر میں کہہ رہے ہیں ہم نے لیا کم لیکن موجود زیادہ ہے۔ اگر یہ وسعت کربلا میں نہ ہوتی تو 100 سال 200 سال مجلسیں کرنے کے بعد ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ آج بھی یہ مجلسوں کا سلسلے کا چلنا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والوں کی فکریں چھوٹی ہیں، کربلا بڑی ہے، کربلا وسیع ہے، کربلا عظیم ہے۔ ہر آدمی الگ الگ عنوان سے، ابھی جو ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے، خدا ان کے سائے کو گھر والوں پر قوم پر سلامت رکھے، آپ حضرات اپنی ابتدائی زندگی سے آج تک جتنے مجلسوں میں آپ نے شرکت کی، کتنے ٹاپکس سنے آپ نے؟ ہر خطیب یہ کہہ کر جاتا ہے کہ میری مجلس ختم ہو گئی لیکن ٹاپک ابھی باقی ہے۔ آپ حضرات نے جو اب تک سنا مجلسوں کو، کیا آپ کو یہ احساس ہوا کہ کربلا ہم کو پوری سمجھ میں آ گئی؟ نہیں۔ ہر آنے والا نیا نیا ٹاپک لے کر، نیا نیا عنوان لے کر، نیا نیا موضوع لے کر، ایک ہی موضوع میں نئی فکر لے کر، نیا رخ لے کر، نیا زاویہ لے کر آ کر آپ کی خدمت میں مطالب بیان کرتا ہے، اور ہمیشہ ہمارا دل کربلا سے جڑا رہتا ہے اور تازہ رہتا ہے۔ یہ کربلا کی خصوصیات ہے۔ تو ایک عنوان، ایک ارادہ لے کر اگر ہم کربلا میں جائیں ان 10 اور ان ایام عزا میں، تو جو ارادہ لے کر ہم جانے والے ہیں انشاءاللہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی پہچان، اس عنوان کو ہم لے کر جائیں گے، اس لیے کہ امام نے تعریف کی ہے۔ ٹھیک، اب یہاں پر اگر امام کسی کی تعریف کریں تو امام کی تعریف کے اندر ہمارا یہ عقیدہ جو ہم نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس امام کو ہم مانتے ہیں وہ امام معصوم ہے۔ آج اگر کسی انسان کو امام کہہ دیں یہ نمازی ہے، ٹھیک، اگر خدا نہ کرے دوسرے دن وہ آدمی بے نمازی ہو گیا، اب وہ اپنے آپ پاس سرٹیفکیٹ رکھ لیں کہ امام نے مجھے نمازی کہہ دیا، بے نمازی ہو جائے، کیا امام ایسا سرٹیفکیٹ کسی کو دیں گے؟ امام اس انسان کی آخری سانس تک کی زندگی کو دیکھ کر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ امام جب پورا یقین ہو جائے امام کو کہ یہ کبھی بے نمازی نہیں ہوگا، تب جا کر نمازی کی سند اس کو دیتے ہیں، ورنہ آدمی آ کر آگے سے سند لے کر بھٹک سکتا ہے۔ نہیں، امام نے جس کی تعریف کی وہ تعریف اس کی قابلیت، اس کی لیاقت، اس کی توانائی، اس کی شائستگی کو دیکھ کر امام کوئی شرف، کوئی لقب، کوئی عزت، کوئی مقام انسان کو عطا کرتے ہیں۔ تو امام نے کیا جملہ کہا اپنے اصحاب کے بارے میں؟ جیسے اصحاب مجھے ملے نیک اور باوفا، ایسے اصحاب میں نے نہیں دیکھے۔ اب یہاں پر چند باتوں کو ہم آپ کی خدمت میں شروعات میں گفتگو کے لیے عرض کر سکتے ہیں۔ پہلا، اصحاب کا معنی کیا ہے؟ امام نے فرمایا ما رأیت اصحابا، میں نے اصحاب نہیں دیکھے، ابر و اوفا، نیک اور باوفا، من اصحابی، میرے اصحاب سے بہتر،
میرے اصحاب سے نیک، میرے اصحاب سے باوفا صحابی میں نے نہیں دیکھے۔ تو یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جملہ امام کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مولانا کہیں، ہم کہیں کہ اس آدمی سے اچھا آدمی نہیں ہے، تو ہمارا کہنا غلط ہے، اس لیے کہ آپ نے کس بات کو دیکھ لیا بھائی؟ آپ نے مجلس کو دیکھا، ہو سکتا ہے دوسری مجلس میں اس سے اچھا ذاکر ہو، اس سے اچھا خطیب ہو، اس سے اچھا نمازی ہو، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ اچھا نمازی ہے، اس سے اچھا نمازی ہم نے نہیں دیکھا، یہ ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا علم محدود، ہماری نگاہ محدود، ہماری معلومات محدود نگاہ رکھنے والا نامحدود نظریہ نہیں دے سکتا۔ وہی ذات کو نامحدود نظریہ دینے کا حق ہے جس کا علم نامحدود ہو۔ امام کا علم محدود ہے یا نامحدود؟ امام کا علم نامحدود ہے، لمٹ نہیں ہے، حد نہیں ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ میں نے میرے اصحاب جیسے بہتر اصحاب نہیں دیکھے۔ امام کے علم کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک قرآن کا ٹیچر بچے کی ماں قرآن پڑھانے کے لیے اس استاد کے پاس لے کر آئی۔ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے بچے میں یہ مشکل ہے، تھوڑا سا جلدی یاد نہیں کرتا یا کوئی لفظ صحیح سے ادا نہیں کرتا، آپ تھوڑا سا اس پر فوکس کریں، آپ اس پر تھوڑا سا توجہ کریں۔ گزارش پہ دینے کے لیے ماں بچے کے ساتھ اس استاد کے پاس آئی۔ اسلام کے قانون کے مطابق نامحرم عورت سے ضرورت سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک؟ جو پرایہ عورتیں ہوتی ہیں، جو نامحرم عورتیں ہوتی ہیں، تو وہ ٹیچر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر 4-5 جملے اس نے زیادہ بات کر لی، جبکہ وہ باتیں کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کے شوہر کا کام کیا ہے، کیسے چل رہا ہے آپ کے شوہر کا کاروبار، یہ باتیں کرنے کے پیچھے ارادہ بس شیطان کا بہکاوا اور اس عورت کی خوبصورتی تھی۔ جب وہ آدمی، وہ ٹیچر، وہ استاد قرآن کا امام کے پاس گیا ملاقات کے لیے، تو ہر وقت امام نے بتایا تھا کہ اس آدمی کو میں بہت چاہتا ہوں، اس لیے کہ بچوں کو قرآن سکھاتا ہے، جب بھی یہ میرے پاس اندر آنے کی اجازت مانگے تو اس کو دروازے کے پاس رکائیں نہیں، فوراً اجازت دے دیں، اس کو فوراً اجازت دے کر میرے پاس بھیج دیں۔ اس وقت امام نے اپنے غلام سے کہا کہ اب آئے تو اس کو واپس بھیج دیں، اس کو اندر نہ بلائیں۔ اس نے کیا ہے غلطی گھر میں، امام بیٹھے ہیں اپنے گھر میں، کہا کہ اس کو دروازے سے بھیج دیں۔ وہ آدمی آیا ہمیشہ کی طرح سلام کر کے غلام کو اندر چلا جاتا تھا، اس لیے کہ معلوم تھا کہ مجھے زیادہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ اندر جانا چاہا تو غلام نے ہاتھ روک کر کہا کہ مہربانی فرما کر نکل جائیں یہاں سے۔ کہا کہ مجھے دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ کہ نہیں، میں سب کچھ صحیح ہے۔ کہا کہ میں کون ہوں معلوم ہے؟ کہ مجھے معلوم ہے، کل تک امام کا حکم تھا کہ روکو نہیں، بھیج دو، میں بھیج دیتا تھا، آج امام کا حکم ہو گیا کہ آئے تو بھیج دو واپس، تو میں بھیج رہا ہوں۔ میرا اندر بھیجنا بھی امام کے حکم سے، بھگانا بھی آپ کو امام کے حکم سے۔ رک گیا دروازے پر، کہا کہ امام سے جا کر صرف ایک سوال کر لیں، وجہ کیا، ریزن کیا ہو گیا مجھ سے؟ تو امام نے فرمایا، اندر سے پیغام پہنچایا، تم نے آج ایک نامحرم عورت سے بے ضرورت گفتگو کی۔ اس نے کہا مولا اگر اجازت دیں تو میں کچھ جملے آپ سے بات کروں۔ امام نے کہا بتاؤ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں نے یہ عمل انجام دیا اپنے گھر میں، آپ بیٹھے ہوئے تھے، کس نے بتا دیا اتنا جلدی آ کے آپ کو؟ کوئی نہیں تھا دیکھنے والا وہاں پر۔ تو امام نے فرمایا مطلب تیرا عقیدہ ابھی کمزور ہے، تو امام کو جب سامنے ہیں اسی وقت دیکھتے ہیں، تیرا عقیدہ یہ ہے۔ جبکہ امام دیواروں کو، امام رکاوٹ نہیں بنتے، دیوار امام کو رکاوٹ نہیں بنتی، دیواریں تمہارے لیے رکاوٹ ہیں، ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔
جس طرح سے 5 انگلیاں تمہارے ہاتھ کی دیکھنے کے لیے تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، امام نے مثال دی ہماری نگاہوں میں ساری کائنات آدھے اخروٹ کی طرح ہے جو ہتھیلی میں ہوتا ہے۔ جس طرح سے آدھا اخروٹ ہتھیلی میں ہو تو ہم بتا دیں کہ اس میں لکیریں کتنی ہیں، اس کا وزن کتنا ہے اندازاً، تو امام نے فرمایا کہ ہمارے سامنے پوری دنیا آدھے اخروٹ کی طرح ہے، کہ تمہارا یہ کام ہمیں پسند نہیں آیا۔ تو دیکھیں امام کا علم کتنا ہوتا ہے۔ اب اس طرح کا علم رکھنے والا امام کہے جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، تو ان اصحاب کی عظمت اور ان اصحاب کی فضیلت ہم کو پتہ چلتی۔ اصحاب کا معنی کیا؟ اصحاب کا معنی 2 الگ نظریے ہیں، ایک شیعہ نظریہ ہے، ایک اہل سنت کا نظریہ ہے، 2 الگ نظریے ہیں۔ شیعہ نظریے کے مطابق جس کو ہم صحابی مانتے ہیں، جو آدمی رسول کے زمانے میں پیدا ہوا ہو، رسول کو دیکھا ہو، رسول پر ایمان لا کر آخری سانس تک ایمان پر باقی رہا ہو، وہ صحابی ہے۔ 3 شرطیں: رسول کے زمانے میں رہا ہو، رسول کو دیکھ کر رسول پر ایمان لایا ہو، اور اپنے ایمان پر آخری سانس تک باقی رہا ہو، اس انسان کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ لیکن اہل سنت برادری کے نزدیک جس نے رسول کو ایک نگاہ دیکھ لی وہ صحابی، چاہے مانے یا نہ مانے، چاہے ایمان لائے یا نہ لائے۔ بعض نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو بہت ہی گہرا یہ دائرہ ہو جائے گا، اس نگاہ سے ابو سفیان بھی، ابو لہب بھی، ابو جہل بھی صحابی ہو جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا رسول کو۔ تھوڑا سا دائرے کو کم کیا، کہا کہ جو آدمی رسول کو دیکھ کر رسول پر ایمان لائے، اب وہ ایمان پر باقی رہے یا نہ رہے اس کی گفتگو نہیں۔ ایک مرتبہ رسول کو دیکھ کر کلمہ اس نے پڑھ لیا تو صحابی، اب اس کے بعد اگر وہ ایمان سے ہٹ جائے تو وہ اس کی مشکل ہے، لیکن ہم پر اس کا احترام لازم، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے۔ دیکھیں ان 2 نظریوں کے پیچھے ایک دلیل ہے، ایک راز ہے۔ وہ راز یہ ہے ہمارے اندر ہمارے عقیدے کی کچھ مضبوطیاں ہیں، جو مضبوطیاں ہم کو یہ شرطیں لگانے کے لیے آگے لے جاتی ہیں۔ ان کے عقیدے کی کچھ مجبوریاں ہیں، وہ مجبوریاں ان کو یہ عقیدے میں کچھ باتوں کو لحاظ رکھنے کے لیے ان کو مجبور کر دیتی ہیں۔ وہ مجبور ہو کر کہتے ہیں کہ ایمان نہ بھی لائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ رسول کو مان لے تو قیامت تک اس کا احترام لازم، یہ ایک عقیدہ۔ ہم کہیں گے بھائی آپ اللہ پر ایمان رکھتے، ہم اور آپ، شیطان نے اللہ کی عبادت کی یا نہیں کی؟ 6000 سال جو کتابوں میں لکھا گیا ہے، 6000 سال عبادت کرنے والا شیطان، جس کو اللہ عابد عبادت کرنے والا پکارتا تھا، فرشتے اس کو عابد کہتے تھے، ایک گناہ کیا، اللہ نے کہا کہ آج کے بعد تم اس صفت کو اپنے اندر اختیار رکھنے کا حق نہیں رکھتے، یہ صفت اب تمہارے لائق نہیں ہے، آج کے بعد تم رجیم ہو، آج کے بعد تم شیطان ہو۔ جب 6000 سال خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بعد خدا وہ عنوان اس سے چھین سکتا ہے، تو ہم کسی کو ایک عنوان دے دیں تو کیوں نہیں چھین سکتے؟ کیوں واپس نہیں لے سکتے؟ ایک معیار بنایا گیا، اس معیار کے مطابق۔ اب ہم اس نظریے کی گفتگو نہیں کریں گے، ہم اپنے عقیدے کی گفتگو کریں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تہمت اور یہ الزام کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان صحابہ کو ضرور مانتے ہیں جو صحابہ ہمارے شرط میں آئیں، جو صحابی رسول کو دیکھا ہو، جس نے آخر تک رسول پر باقی رہا ہو ایمان اور عقیدے پر، ہم اس کو ضرور مانیں گے۔
اس کا ضرور ہے، ہم سلمان کا احترام کرتے ہیں، ہم ابو ذر کا احترام کرتے ہیں، ہم مقداد کا احترام کرتے ہیں، ہم قمبر کا احترام کرتے ہیں، ہم جون کا احترام کرتے ہیں، ہم ہر کا احترام کرتے ہیں۔ جب ہم احترام کرتے ہیں تو بعض لوگوں کا اگر احترام نہیں کرتے تو مشکل ان کے اندر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آپ کو ہمارے دین، ہمارے عقیدے کی مضبوطی کے لیے ایک مثال عرض کرنا چاہیں گے۔ زبیر، طلحہ اور زبیر بن عوام امام علی علیہ السلام کی امامت شروع ہونے تک، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، امام کی امامت شروع ہونے سے پہلے تک ایک دم ٹاپ قسم کا مومن۔ کتنا بڑا مومن تھا اس کا اندازہ لگانا ہے۔ بی بی نے اپنے جنازے کو کاندھے دینے کے لیے لوگوں کے نام منشن کیے، اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ کسی کو میرے جنازے پر کاندھا دینے کا حق نہیں ہے، میں راضی نہیں ہوں۔ جن 8-10 لوگوں کا بی بی نے نام لکھا اس میں سے ایک زبیر نے بی بی کے جنازے کو کاندھا دیا ہے۔ رات میں جب فاطمہ زہرا کا جنازہ اٹھا، کاندھا دینے والوں میں سے ایک زبیر، اسی زبیر کو امام علی نے قتل کیا۔ امام علی نے اس زبیر کو قتل کیا، اس لیے کہ امام علی کی جب امامت آئی تو امام علی علیہ السلام سے اس نے کہا کہ آپ سے پہلے والا خلیفہ جو تیسرا خلیفہ ہے وہ مجھے ایک الگ نگاہ سے دیکھتا تھا، سب کو بیت المال سے 50 روپے دیتا تھا ماہانہ، تو مجھے 5000 روپے دیتا تھا۔ اگر وہی سسٹم کو آپ فالو کریں گے تو میں آپ کا، ورنہ میں آپ کے خلاف ہو جاؤں گا۔ امام نے فرمایا کہ سوچو تمہارے پاس وقت ہے، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، اللہ عادل تو میں بھی عادل، اللہ کی نگاہ میں سب برابر تو میری نگاہ میں سب برابر، جتنا میں تیرے نوکر کو دوں گا اتنا ہی تجھے دوں گا، اگر راضی ہو تو رکو ورنہ تمہاری مرضی، چلے جاؤ، تمہارے جانے سے علی کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر پوری دنیا کافر ہو جائے تو کیا خدا کا نقصان ہوگا؟ پوری دنیا کے کافر ہو جانے سے خدا کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، نقصان بندوں کا ہوگا۔ امام نے فرمایا تیرے میرے در کو چھوڑ کر میرے خلاف آنے سے میرا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، نقصان تیرا ہوگا، مرضی تیری، چھوڑ کر چلا گیا۔ جنگ جمل امام کے سامنے کھڑا کر دی، جنگ جمل میں امام علی کی تلوار سے قتل کیا گیا۔ اب اس کو ہم صحابی مانیں گے؟ کل فاطمہ زہرا کا کاندھا دینے تک ہمارا سلام اس پر، لیکن آج خدا کی لعنت اس پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک نیک تھا نیک، جب نیکی چھوڑ دی اس نے تو کون سا دین کہتا ہے کہ اس کا احترام کریں؟ جو امام وقت کے خلاف چلیں، ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام کو اس وقت اس نے خلاف امام کے علم اٹھایا ہے، جنگ چھیڑی ہے جب ساری دنیا کے مسلمان ان کو امام مانتے تھے۔ امام کے مقابل میں آنے والے کو ہم کیسے احترام کریں؟ کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ہم جب تک انسان، اب دوسرا ایک مثال دیں، جناب حر علیہ السلام کب تک امام کے خلاف تھے اور کب امام کے ساتھ ہو گئے؟ کب تک خلاف تھے، کب ساتھ ہوئے؟ 10 محرم کی صبح تک امام کے خلاف، 10 محرم کی صبح امام کے ساتھ ہو گئے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ حر علیہ السلام۔ کیوں بھائی؟ آپ پاسٹ ان کا کیا ہے آپ دیکھو نا، پھر بھی کیوں احترام کرتے ہیں آپ؟ پاسٹ دیکھ کر کہ جب ہمارے امام نے معاف کر دیا تو ختم بات۔ جس کو بی بی کہے میں ناراض، دنیا ساری اس کو کچھ بھی لقب دے لے وہ ہم اس سے ناراض۔ جس سے ہمارا امام کہہ دے حر سے، حر نے آ کے کہا مولا میں معافی کے قابل ہوں، امام نے سارے گناہوں کو سامنے رکھ کر کہا حر میں نے تجھے معاف کر دیا۔ نہ صرف فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، امام نے سینے سے لگا لیا
نہ صرف سینے سے لگا لیا، شہید ہونے پر سر زانوں پہ رکھ لیا، نہ صرف سر زانوں پہ رکھ لیا، اپنی ماں کے ہاتھ سے گوندا ہوا رومال حر کے سر پہ باندھ دیا۔ اتنا بڑا اعزاز امام نے عطا کر دیا، تو ہماری نگاہ میں حر صحابی حسین، حر صحابی حسین ایک صحابی کا معیار آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ دیکھیں، جسموں کا ساتھ رہنا آسان ہے، فکروں کا ساتھ رہنا مشکل ہے۔ 4-5 لوگ فزیکلی ساتھ رہیں، دوست رہیں، یہ آسان ہے۔ مینٹلی، آئیڈیالوجی کے حساب سے، فکر کے حساب سے، ارادے کے حساب سے دوست رہیں، یہ مشکل ہے۔ حدیثوں میں ہمارے پاس روایت کی گئی ہے، امام نے فرمایا، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، امام نے فرمایا دوستوں کی کیٹیگریز ہیں۔ کچھ دوست ہیں دوست لیکن وہ درندے ہیں، دوست ہیں لیکن درندوں کی طرح ہیں۔ کہا کیا مطلب مولا؟ کہا شادیوں میں پہلے آ کر کھا لیں گے، منگنیوں میں پہلے آ جائیں گے، فائدوں میں پہلے آ جائیں گے، نقصانوں میں نظر نہیں آئیں گے، یہ درندے ہیں۔ یہ دوست ہے لیکن درندہ ہے، صرف حملہ کرنے کے چکر میں ہے۔ کہا کہ کچھ ایسے دوست ہیں جو صرف نقصان پہنچاتے ہیں، بھائی تھوڑا گاڑی دے دو، لے گئے پیٹرول ختم کر کے لا کے کھڑا کر دیے، بھائی تھوڑا سا موبائل دو، ڈاٹا ختم کر کے دے دیں گے۔ کہا یہ دوست ہیں، اگر ان کو نہ دیں تو ناراض ہو جائیں گے، لیکن یہ بھی دوست ہیں۔ کہا امام نے فرمایا سچا دوست وہ ہے جو فائدے میں ساتھ رہنے والا نقصان میں بھی ساتھ رہے۔ لیکن صحابی کا معیار انشاءاللہ گفتگو کے دوران آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، ان کی کچھ تفصیلی معلومات۔ جناب جون کربلا کے بوڑھے صحابیوں میں سے ایک، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، ان کے ساتھ ساتھ جناب جون جن کی عمر 80+ کربلا میں، 80 سال سے زیادہ کی عمر رکھنے والے جون افریقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جب عاشور کی شب آئی تو امام نے فرمایا کہ جون آپ ہمارے گھر کے نوکر بن کے آئے، ہم نے آپ کو نوکری کے لیے قبول کیا، ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے گھر کی غلامی اور خدمت سے آپ کی دنیا آباد رہے، اب ہم مشکل میں آ گئے ہیں، اب تم دیکھ رہے ہو کہ ظالم ہمارے جان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ فائدے کے لیے ہمارے ساتھ آئے تھے، اب ہمارے مصیبت کا وقت آ گیا ہے، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آپ کربلا چھوڑ کر چلے جائیں، آپ چلے جائیں کربلا، جائیں اپنی زندگی آپ کر لیں۔ تو جناب جون نے آنکھوں سے آنسو جاری کر کے فرمایا مولا کہ یہ انصاف ہے کہ سہولتوں میں ساتھ رہوں، مصیبتوں میں چھوڑ کر چلا جاؤں، کل دنیا میرا کردار سنے گی، میری زندگی سنے گی تو دنیا کیا کہے گی کہ جب تک فائدہ تھا حسین کے پاس رہے، جب مصیبت آئی تو حسین کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مولا گرچہ میں بوڑھا ہوں، گرچہ میں افریقہ کا ہوں، گرچہ میرا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی میرا نام نہیں ہے، کوئی میرا پہچاننے والا نہیں ہے، لیکن میں بھی آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کر کے رہوں گا۔ اس کو کہتے ہیں صحابی، اس کو کہتے ہیں دوست، اس کو کہتے ہیں سچا۔ تو صحابی کا معنی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہمارے یہاں الگ ہے، اہل سنت برادران کے یہاں الگ ہے، تو جو ہمارا معنی ہے اس معنی میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ قرآن کے حساب سے صحابی کے 2 معنی ہیں، ایک معنی اصحاب کہیں، اصحاب کا معنی ہے والے، جس سے جوڑتے ہیں، جیسے اصحاب پیرمبور اگر کہیں تو اس کا میننگ کریں گے آپ پیرمبور والے، علی پور والے۔ اصحاب کا ایک معنی ہے والے، وہاں والے، یہاں والے۔ اس کی قرآن میں اگر مثال عرض کرنا چاہیں، قرآن میں آیت ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، پکارا جنت والوں نے جہنم والوں کو۔ اصحاب الجنہ
جنت والے، اصحاب النار جہنم والے، نادا پکارا، پکارا اصحاب جنت نے اصحاب جہنم کو، کیا کہا پکار کے؟ ان وجدنا ما وعدا ربنا ما وعدنا ربنا حقا، اے جہنم والو جو کچھ اللہ نے ہم جنت والوں کو وعدے دیے تھے وہ سارے وعدے ہم نے برحق دیکھے۔ اللہ نے کہا تھا سہولتیں دیں گے، جو وعدے اللہ نے کیے وہ وعدے پورے دیکھ رہے ہیں ہم۔ هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ جو وعدے عذاب کے اللہ نے تمہیں دیے تھے وہ وعدے تمہیں مل رہے ہیں، پوری طرح مل رہے ہیں، وہ وعدے پکے ہو رہے ہیں؟ تو آواز دیں گے ہاں، جو کچھ آپ کو وعدہ دیا گیا تو آپ لے رہے ہیں، جو ہم کو وعدہ دیا گیا تھا وہ ہمیں۔ تو ایک معنی ہے والے، اصحاب والے، اصحاب کا معنی ہے والے۔ ایک اور معنی بھی اسی والے کے معنی میں آتا ہے، اہل پیرمبور۔ کیا مطلب؟ پیرمبور والے۔ آپ قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان کا جو سلام ہے مرحومین کے لیے، السلام علیکم یا اہل القبور، کیا معنی؟ اے قبروں والے، اے قبر والو، قبور والو، آپ پر میرا سلام۔ یا اہل لا الہ الا اللہ، اے لا الہ الا اللہ والے، من اہل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ والوں سے اے لا الہ الا اللہ والوں سلام قبول کرو۔ یا اہل لا الہ الا اللہ، من اہل لا الہ الا اللہ، یا اہل القبور، قبور والے۔ اہل کا ایک معنی والے، تو جو والے ہو جاتے ہیں ان کو کب تک یہ والے والا لقب دیا جاتا ہے؟ اب حقیر کو پیرمبور والا کہیں گے آپ؟ ابھی ہم آپ کی خدمت میں ہیں، آپ سے خطاب کر رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم کو کہاں والا کہیں گے آپ؟ جہاں کہ ہم ہیں۔ کیوں؟ یہاں ہم آئے ہیں پھر چلے جائیں گے، جو آ کر چلے جائیں ان کو والے نہیں کہتے، جو ہمیشہ رہ جائیں ان کو والے کہتے۔ اصحاب رسول یعنی رسول والے، جو ایک مرتبہ رسول کے پاس آئیں تو چھوڑ کر نہ جائیں۔ اب جو میدانوں سے بھاگے ہیں ان کو کیا اصحاب کہیں گے آپ؟ آئے چلے گئے، جو آ کر نہ جائے اس کو کہتے ہیں اصحاب۔ کیا قبر والے کبھی قبر سے باہر آتے ہیں؟ قبر چھوڑتے ہیں؟ وہ جو ہمیشہ قبر کے ہو جائیں وہ قبر والے، جو ہمیشہ لا الہ الا اللہ کے ہو جائیں وہ لا الہ الا اللہ والے، جو ہمیشہ کسی شہر کے ہو جائیں، اہل ہندوستان، اہل ایران، اہل عراق، جو ہمیشہ عراق کے ہو جائیں، ہمیشہ ایران کے ہو جائیں، ہمیشہ ہند کے ہو جائیں، وہ ہند والے۔ اگر کوئی چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو پھر اس کو والے نہیں کہہ سکتے۔ اہل بیت، گھر والے، تو وہی گھر والے ہیں جو رسول کے ساتھ ہمیشہ رہے ہوں، جو گھر چھوڑ کر نہ گئے ہوں، مقصد چھوڑ کر نہ گئے ہوں۔ تو اس اعتبار سے امام حسین کے اصحاب کسے کہیں گے؟ حسین والے کون؟ جو کربلا تک آ نہیں، جنہوں نے آخری سانس تک حسین کا ساتھ دیا وہ حسین والے، وہ اصحاب حسین۔ 9 محرم کو جب امام نے چراغ بجھائے، راستے میں آتے آتے امام نے ایک آدمی سے ملاقات کی، جانا پہچانا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ مولا میں آپ کے ساتھ آؤں گا لیکن ایک کنڈیشن پر۔ کہا کیا ہے تمہاری کنڈیشن؟ کہا میں آپ کے ساتھ کربلا آؤں گا جب تک مجھے ایسا لگے کہ آپ کے حق اور فائدے میں جنگ چل رہی ہے آپ کے ساتھ دوں گا۔ جیسے ہی مجھے یہ لگے، مجھے احساس ہو، مجھے پتہ چلے کہ نقصان آپ کا ہو رہا ہے، جنگ آپ کے خلاف جا رہی ہے، تو مجھے جانے کی اجازت دے دینی چاہیے، مجھے روکنا نہیں چاہیے۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ امام نے سگنیچر کر کے دے دیا، میں راضی ہوں، آؤ۔ کربلا آیا، 2 محرم، 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، 6، 7، 8، 9،
9 کو جب یزید کا لشکر حملہ کرنے کے لیے امام کے سامنے آیا، امام نے روکا کہ ایک رات نہیں کل صبح جنگ کریں گے۔ اس نے آ کر کہا مولا میرا اور آپ کا ایک اگریمنٹ ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کہا یاد ہے۔ کہا کہ اس اگریمنٹ کے حساب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کل آپ لوگ بچنے والے نہیں ہیں، مجھے جانے کی اجازت دیں۔ امام نے فرمایا حالات دیکھ رہے ہو، کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں دیکھ رہے ہو، حق اور باطل کو پہچان رہے ہو، اس کے بعد بھی جانا چاہتے ہو تو میں روکنے والا نہیں ہوں، بسم اللہ جاؤ۔ اب میرا حسین رحیم کریم کہا کہ 7 دن تک ان لوگوں نے میرے لشکر میں تجھے دیکھا ہے، کہیں باہر نکلے تو سوچ کر کے کوئی انفارمیشن لینے کے لیے باہر نکلا ہے، یہ تجھے 30,000 کا لشکر ہے، کوئی قتل نہ کر دے۔ کہا مولا میں نے پورا بندوبست کر لیا ہے، وہ جو جنگل نظر آ رہا ہے اس جنگل میں اپنے گھوڑے کو باندھ کر آیا ہوں، گھاس ڈال کے 6-7 دن کی گھاس ڈال کے باندھ کے آیا ہوں، میرا گھوڑا وہاں تیار ہے، بس بھاگ کر اس جنگل میں جاؤں گا، گھوڑا لے کر بھاگ جاؤں گا، پھر کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں۔ امام نے کہا جاؤ۔ اب اس کو اصحاب حسین کہیں گے، 7 دن کربلا میں رہا، اس کو ہم اصحاب حسین کہیں گے؟ یہ اصحاب حسین میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ جو آ کر چلا جائے وہ صحابی نہیں ہوتا، جو آئے تو نہ جائے وہ صحابی ہوتا ہے۔ اب اس معیار سے آپ اگر تولنا شروع کریں، پرکھنا شروع کریں، ہزاروں کے صحابی جس کو دنیا صحابی کہتی ہے نکل جائیں گے، جو آ کر چلے گئے، جو آ کر ساتھ چھوڑ چکے ان کو صحابی نہیں کہتے۔ تو صحابی وہ ہوتا ہے جو آئے آخری سانس تک نہ جائے، ساتھ رہے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ جو امام حسین کے ساتھ صحابی تھے ان صحابیوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آنے والی مجالس میں ہر مجلس میں ایک صحابی کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہماری معلومات میں اضافہ ہو، ان لوگوں کو پہچانے جن کی تعریف امام حسین نے کی، اور انشاءاللہ ہم ان کی تعریف، ان کی زندگی سن کر ایسے بن جائیں کہ آج حسین کا وارث ہماری تعریف کر دے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی، جیسے امام حسین نے تعریف کی اپنے اصحاب کی، آج امام زمانہ تعریف کریں تو امام زمانہ کی تعریف میں ہمارا نام آئے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے حسین کے اصحاب تھے ویسے ہم کو بننا پڑے گا۔ اگر ہم حسین کے ہو گئے آخری سانس تک حسین کے رہنا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں تھوڑا سا دیکھنے کو ملتا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، خدا ہمیں بھی سیدھے راہ پر باقی رکھے۔ محرم کے 10 دن محرم سفر کے دنوں میں ہماری زندگی کچھ الگ ہوتی ہے۔ جیسے ہی محرم کا چاند، سفر کا چاند ختم ہو گیا، پھر ہماری زندگی کچھ یو ٹرن لے لیتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے، طریقہ بدل جاتا ہے۔ اگر یہاں ہم حسینی ہیں تو محرم کے بعد بھی حسینی رہنا ہے، تب جا کر اصحاب حسین میں شامل ہوں گے، تب جا کر اصحاب امام مہدی میں شامل ہوں گے، ورنہ آتے رہیں جاتے رہیں، آتے رہیں جاتے رہیں تو مسافر بن کر رہیں گے، اہل حسین نہیں کہہ پائیں گے، اصحاب حسین نہیں کہہ پائیں گے۔ اصحاب حسین کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ امام کے ساتھ رہیں، امام کی بات اور ہدایت پر رہیں۔ کہیں مولانا تو ہم تو کربلا سے بہت دور ہیں، اماموں سے بہت دور ہیں، مشکل نہیں۔ یہ رسول خدا کے ایک صحابی، بس یہ بات سنیں پھر مصائب کی طرف آ جائیں گے۔ آپ نے سنا ہے اویس قرنی، اویس رہتے تھے یمن میں، رسول رہتے تھے مدینے میں۔ رسول کی ہدایت پہنچی اویس کو، اویس نے رسول کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کیا۔ رسول کبھی کبھی یمن کا رخ کر کے کہتے تھے مجھے یمن سے خوشبو آ رہی ہے، ایک میرے چاہنے والے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یمن کی طرف رخ کر کے رسول فرماتے تھے میں اویس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جبکہ نہ اویس نے زندگی بھر رسول کو دیکھا، نہ رسول نے سامنے اویس کو دیکھا۔ ظاہری طور پر اعجاز رسول کے علم کے حساب سے تو سب چیز واضح ہے، ظاہری نگاہوں میں، ظاہری واقعات میں
اویس نے رسول کو نہیں دیکھا، رسول نے اویس کو نہیں دیکھا، لیکن اویس رسول کو کبھی کبھی مدینے کا رخ کر کے اویس کہتے مجھے مدینے سے میرے رسول کی خوشبو آ رہی ہے، ادھر رسول کہتے تھے مجھے اویس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر ہم ہمیشہ رسول کے ہو جائیں تو جس طرح سے اویس کی خوشبو رسول نے سونگھی اسی طرح سے ہماری خوشبو بھی امام کو پہنچے گی۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کا جب حر باہر نکل رہے تھے، صبح عاشور جب امام کے پاس آئے حر، تو حر نے کہا کہ مولا جب میں ابن زیاد کا حکم لے کر باہر نکلا، ابن زیاد نے کہا جاؤ حسین کا راستہ روکو۔ جب میں آپ کا راستہ روکنے کے لیے آ رہا تھا، پیچھے سے آواز آ رہی تھی حر جنت مبارک ہو، حر جنت مبارک ہو۔ میں نے کہا کہ یہ کون آواز دے رہا ہے؟ میں فاطمہ کے بیٹے کا راستہ روکنے جا رہا ہوں اور جنت کی کوئی خوشخبری مجھے دے رہا ہے۔ مولا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ جنت کی خوشخبری کیوں تھی۔ امام اگر دیکھیں کہ اندر وجود میں تھوڑا برابر بھی میرے سے ملنے کی شباہت رکھتا ہے، گھر نکلنے سے پہلے جنت کی بشارت اور خوشخبری میرا مولا دے دیتا ہے۔ بس ہم کو چاہیے کہ وہ اندر اس حسینی ایمان کو، حرارت کو اپنے وجود میں باقی رکھیں۔ کربلا آج یہ جو ایام ہیں، سفر 30 محرم اور کل پہلی سفر ہے، یہ قیامت کے ایام ہیں اہل بیت کے لیے۔ امام سجاد علیہ السلام جب مدینہ واپس آئے تو امام اپنے زبان پر کبھی یہ جملہ آپ نے جاری نہیں کیا کربلا کربلا کربلا۔ امام کا دل جب بھی دکھ تھا تو امام کے زبان سے نکلتا الشام الشام الشام۔ امام شام کو یاد کر کے آنسو بہاتے، چوتھے امام۔ کبھی کبھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر، مجلسوں سے ہٹ کر، مجلس میں بیٹھ کر جو مصائب سنتے ہیں آپ، مجلس سے ہٹ کر کبھی گھر میں اکیلے میں بیٹھ کر مصائب سوچیں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، تب دیکھیں کہ ہمارے دل کو کیا تکلیف پہنچتی، کتنا درد پہنچتا ہے۔ ایک بات آپ اور ہم نے جو محسوس کی، ہم اور آپ نے جو محسوس کی، اگر ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے، خدا جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ آپ کے سروں پر رکھے، جن کے والدین کا انتقال ہو گیا، اگر 3-4 سال گزر گئے کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو کر، آج بچے بیٹھ کر ماں باپ پر رونا بھی چاہیں آنکھوں سے پانی نہیں آتا۔ 3 سال 2 سال گزر جائے، بچے بیٹھ کر رونا بھی چاہیں رونا نہیں آتا، دل دکھ ہوتا ہے، لیکن جیسے آنسو انہوں نے میت پر بہائے تھے ویسے 2 سال بعد بہا کر بتائیں کہ جیسے آپ میت پر روئے تھے، آپ کے باپ کے جنازے پر روئے تھے، جیسے ہی اطلاع ملی کہ آپ کے بابا کا انتقال ہو گیا تو آدمی بے ساختہ رو پڑتا ہے۔ 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد کوشش بھی کرے آدمی ویسے آنسو نہیں نکلتے۔ یہ فطرت ہے اور اللہ کا کرم بھی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں انسان کے غم کو ہلکا کر دیتا ہوں، بھلا دیتا ہوں، ورنہ آدمی کا دل سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب آدمی 1 مہینہ 2 مہینہ بعد کسی کو یاد کر کے آنسو نہیں نکلتے، 10 سال بعد 15 سال بعد تو وہ دل کا جو ہلکا سا غم ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہو جائے گا انسان اپنی زندگی میں۔ باپ کو یاد کرے گا، کہے گا ہمارے بابا تھے، اچھے تھے، ہمیں لے جاتے تھے، وہ کام کرتے تھے، مجلسوں میں آتے تھے، مجلسیں کیا کرتے تھے۔ جو شروع کے 1-2 سال میں دکھ ہوتا ہے نا، 8-10 سال 15 سال گزرنے کے بعد وہ دکھ بھی نہیں رہتا، صرف نام رہے گا، قبر پر جائیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، یہ سلسلہ باقی رہ جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی بیٹا 40 سال ویسے روئے جیسے میت پر روتے ہیں تو اس کے دل کو آخر کیا چیز تکلیف دی، کیا درد پہنچ گیا۔ امام سجاد علیہ السلام 40 سال تک ہر دن ویسے روتے تھے جیسے باپ کے جنازے پر بیٹھے ہوئے، جیسے باپ کے جنازے پر بیٹھنے والا بیٹا آنسو بہاتا ہے، امام سجاد 40 سال تک ایسے روتے تھے۔ آخر وہ کیا میرے مولا کے دل کو درد پہنچا؟ ایک درد جو امام بار بار جس کو یاد کر کے روتے تھے، امام فرماتے تھے کہ میں کیسے آنسو نہ بہاؤں، جوان بیٹا زندہ ہو، باپ کو نہ غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے،
نہ اس کی میت اٹھے تو جوان بیٹا جب تک سوچے گا، جب یاد آئے گا آنسو بہائے گا۔ دیکھیں اگر کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے، میت کو گھر والوں کو تسلی اس وقت ہوتی ہے تو پہلا سوال کیا کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی بیٹا مسافرت میں ہو، کسی کا بیٹا مسافرت میں ہو، گھر میں کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، جب رشتہ دار کا انتقال ہو جائے گا بار بار فون کر کے پوچھے گا دفن ہو گئے، دفن ہو گئے، دفن ہو گئے، جنازہ اٹھ گیا، تدفین ہو گئی، ہو گئے دفن۔ جب کہہ دیا جاتا ہے دفن ہو گئے، اس کے دل کو آرام مل جاتا ہے۔ میرا مولا سجاد کیسے آرام سے بیٹھتا، جس بیٹے نے باپ کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر بے غسل و کفن دیکھا ہو، وہ بیٹا کیسے آرام پائے۔ امام اس درد کو بہت یاد کر کے روتے تھے۔ مدینے کا واقعہ ہے کہ مدینے میں ایک آدمی، غریب فقیر آدمی، مدد مانگنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں آ کر کہتا تھا، اے مدینے والو میری مدد کرو میں غریب ہوں، میری مدد کرو میں غریب ہوں۔ جب یہ جملہ امام نے 3-4 مرتبہ سنا، امام باہر آئے اور اس آدمی کو بلا کر کہنے لگے، بھائی تھوڑا قریب آ، کیا کہہ رہا ہے تو؟ کہا میں غریب ہوں۔ کیوں اپنے آپ کو غریب کہتا ہے؟ کہ مدینے میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرا کوئی پہچاننے والا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے ایک سوال کا جواب دے دے، اگر آج خدا کا ارادہ یہ ہو کہ تیری میت مدینے میں ہو جائے، تیرا جنازہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا؟ کہ مولا میں مسلمان ہوں، یہ بھی مسلمان ہے، رحم کر کے کوئی میرا جنازہ اٹھا دے گا، مجھے کوئی کفن دے دے گا۔ امام نے فرمایا پھر اس کے بعد، آج کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہنا، اگر کوئی دنیا میں غریب ہے تو میرا بابا غریب ہے، جس کا بیٹا جوان زندہ ہوتے ہوئے باپ کو جس نے نہ غسل دے سکا، نہ کفن پہنا سکا، نہ دفن کر سکا۔ بس آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام۔ 11 محرم کو جب قافلہ لے کر مدینے کی طرف، کوفے کی طرف لے جا رہے تھے، جناب زینب امام سجاد کے جنازے، امام حسین کے جنازے کے قریب پہنچی۔ امام سجاد کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا بیٹا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے تمہاری روح نکل جائے گی۔ بیٹا سجاد کیا سوچ رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں جوان بیٹا ہے، باپ کا جنازہ ہے، بے غسل و کفن ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ جناب زینب نے فرمایا سجاد گھبرانا نہیں بیٹا، تیرے بابا کا جنازہ دفن ہو جائے گا، تیرے بابا کے جنازے پر، تیری بابا کی قبر پر گنبد بنایا جائے گا، دور سے زیارت کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، زیارت کریں گے، بیٹا تیرے بابا کا روزہ آباد ہو جائے گا، قیامت تک زائرین کا سلسلہ چلے گا۔ ابھی یہاں سے بھی شاید کچھ زائرین ہوں گے جو جا رہے ہوں گے۔ 1400 سال بعد یہ زینب کی دعا، یہ سجاد کے لیے تسلیت پیش کرنا ہے، جو ہر ملک سے زائرین جا رہے ہیں زیارت کے لیے۔ جب کوئی زائر جاتا ہے تو ضرور میرا سجاد، میرا مولا ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہوگا اے زائر تیرا شکریہ، میرے بابا کی قبر کو میں نہ بنا سکا، لیکن میرے زائر تو میرے بابا کی قبر کی زیارت کے لیے آ گیا۔ خدا تجھے شاد رکھے، تجھے آباد رکھے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔